بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک عمل بتائیں گے جس کے دو فائدے ہیں۔ ایک عمل یہ ہے، عمل ایک ہے اور اس کے فائدے دو ہیں۔ دو فائدے اس کے کون کون سے ہیں؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، قطع رحمی نہ کرے، اس کے ساتھ تعلقات نہ توڑے، اس کے ساتھ تعلقات نہ چھوڑے، جو صلہ رحمی کرے تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ کہ اس کے عمر جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، میرے مال میں اضافہ ہو، تو وہ صرف ایک کام کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ غلام اپنے اس ماموں کو دے دو جو دیہات میں رہتے ہیں، یہ ان کے جانور چرایا کرے گا، اس میں تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں برداشت کر کے ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ویسے ہی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ پر گرم راکھ پھینکی ڈال رہے ہو، اور جب تک تم ان صفات پر رہو گے، یعنی جب تک تم ان صفات، ہم تو بدلے لیتے ہیں، اس نے تعلقات رکھ لیا، میں بھی تعلقات رکھوں گا، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اچھا سلوک کروں گا، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرے گا تو میں بھی برا سلوک کروں گا۔ یہ نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ جو تجھے سلام کرے تو اس کو سلام کرو، یہ قیامت کی نشانی میں سے۔ یہ تو بدلہ ہے جو تجھ سے سلمن قطع واف من ظلم، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس سے تعلقات چھوڑ دے اس کے ساتھ تعلقات جوڑ دو، تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، تجھے عطا سے محروم کرے اس کو عطا کیا کرو، یہ اللہ کے رسول کا اخلاق ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان صفات پر جب تک تم رہو گے، اس وقت تک تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ مسلم شریف کا اور اس طرح بخاری شریف کا یہ روایت ہے کہ جب تک تم ان صفات کو، کہ وہ تم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ اللہ جل شانہ ہوگا، اللہ جل شانہ کی مدد ہوگی، اللہ جل شانہ کی نصرت ہوگی۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، ان وجدتنی وجدت کل شیء، ان فقدتنی فقدت کل شیء، انا خیر لکم من کل شیء۔ جس نے اللہ جل شانہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اگر دنیا کے تمام چیزیں مل گئی۔ یعنی اگر جس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا مدد ہو گیا تو سارے کائنات اس کے ساتھ ہوگی، اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، سارے کائنات ہو، تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ تو اس طرح صلہ رحمی کرے ہم، اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ عمل کرے، یعنی صلہ رحمی کرے، تو اس کے ایک مال میں برکت ہوگی اور عمر میں برکت ہوگی۔ علماء نے لکھا کہ عمر میں برکت یہ ہے، مال میں برکت تو ظاہر ہے کہ اس کے مال ایسے نامناسب جگہوں پر، اسپتالوں میں، تحصیلوں میں، اس طرح جیلوں میں، اور اس طرح اور کوئی ایسے معاملات میں نہیں لگے گا، اللہ اس کے مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح یہ اور مال میں برکت اس طرح ہے، اور تھوڑے سے مال پر اس کا زیادہ کام ہوگا، جہاں لوگ کا کام ہزاروں پہ ہوگا تو اس کا کام تو کچھ پیسوں سے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح صلہ رحمی کرے ہم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور عمر میں برکت یہ ہے، عمر میں برکت یہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمر میں برکت
ایک یہ کہ واقعتاً اس کا عمر میں برکت ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا حقیقتاً، اور دوسرا یہ کہ اس کے تھوڑے سے عمر میں اس سے اللہ جل شانہ اتنا کام لے لے گا کہ زیادہ عمر میں وہ کام کوئی نہیں کر سکے گا۔ تیسرے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے تذکرے خاندان میں زندہ رہیں گے، یعنی اس کے موت کے بعد بھی لوگ اس کے اچھے اچھے تذکرے کریں گے، صفات ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے خاندان میں عزت ہوگا، لوگ اس کے ساتھ محبت کریں گے، لوگ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ جائیں گے۔ تو اس طرح ہم دو کام کریں۔ دیکھو رمضان شریف میں سب کے بخشش ہوگی، رمضان گزر گیا ابھی، آج عید کا دن ہے، تو یہ سب کے بخشش ہوگی، لیکن 4 آدمی کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ایک شراب کی عادی، ماں باپ کی نافرمانی، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کا کوئی بخشش نہیں ہے۔ جو شراب کی عادی ہے اس کی کوئی بخشش نہیں، ہم اس سے توبہ کریں۔ اور جو کینہ رکھنے والا ہو، رشتہ داری توڑنے والا ہو، ان کا کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور رشتہ داری کو نبھائے، کمی کوتاہی اس کو معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ کے لیے سب کو معاف کرے۔ جو انسان کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تیرے پاس معافی کے لیے آ جائے اس کو معاف کر دو، اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ کوئی معافی کے لیے ہے تو اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح کمی کوتاہی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو 2 کام کرے یہ، تاکہ ہم اس عید کا فائدہ ہمیں مل جائے، تاکہ اللہ جل قسمیں کھاتے ہیں، عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری علو شان کی قسم، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اس دن دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو ہم معافی مانگیں۔ معافی، جو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرے، انکساری کرے، اپنے آپ کو نیچا دکھائے، اللہ اس کو عزت دے گا۔ تو ہم یہ عمل کریں، انشاءاللہ ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی اور ہماری عزت میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ سب کے ساتھ شیئر کرتا کہ فائدہ ہوگی۔